Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's lecture is about what are the bases of Iman. ایمان کی بنیادی باتیں کیا ہیں؟ ایمان کی بنیادی باتوں میں سے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آمنت باللہ، کہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ اب اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ سب سے پہلی ایمان کی بنیادی بات کیا ہوئی؟ کہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ رب العزت کے فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن کے اندر بتا دیا کہ میں نے فرشتے بنائے ہیں، تو فرشتے اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ فرشتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے 2 فرشتے ہمارے کاندھوں پر رکھے ہیں جو کہ ہماری نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، الٹے ہاتھ والا فرشتہ ہماری برائیاں لکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہماری آنکھوں، ہمارے کانوں، ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے، ہمارے جسم کے اندر 206 قسم کی ہڈیاں ہیں، ان سب کی حفاظت کے لیے ایک ایک فرشتہ بٹھایا ہوا ہے۔ تو یعنی کہ ہمارے ارد گرد اللہ رب العزت نے تقریباً 500 فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو کہ ہماری نیکیوں کو بھی لکھتے ہیں اور ہماری برائیوں کو بھی لکھتے ہیں اور جو بلاؤں سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کو بچوں پتہ ہے دنیا کے اندر تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں، جس میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی، جس میں سے دوسری مخلوق جن ہے جو کہ آپ کی طرح نماز اور دیگر جتنی بھی اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے احکامات اتارے ہیں ان سب کی پابند ہیں، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتے۔ تو دوسری چیز کیا ہوئی؟ کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اور اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر صحیفوں کے ساتھ ساتھ 4 کتابیں اتاری ہیں۔ وہ 4 کتابیں کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ تو آپ نے ان سب پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ ساری کتابیں اللہ رب العزت نے اتاری ہیں۔ 3 کتابوں کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے کس کو دی تھی؟ جس نبی کے اوپر وہ کتاب اتاری گئی، اور ان نبی نے اس وقت کی جو لوگ تھے، اس وقت کی جو قوم تھی، اس کو وہ کتابیں سونپ دی، اس کے بعد وہ ان کی ذمہ داری ہو گئی۔ لیکن قرآن کریم کو جب اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اتارا تو کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم کے بارے میں کبھی بھی کسی کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے اندر خدا نخواستہ کسی نے رد و بدل کر کے اپنی طرف سے کوئی بات لکھ دی گئی، اور یہ ہزاروں دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ قرآن کریم کے اندر کبھی بھی کہیں پہ بھی کوئی چیز تحریف شدہ نہیں ہے۔ جو مصحف آپ کے گھر کے اندر قرآن کریم کی صورت میں رکھا ہوا ہے وہ بالکل غلطیوں سے پاک ہے۔ اس میں لکھنے کی غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس کو اگر آپ ویریفائی کرنا چاہیں گے تو وہ ویریفائی ہو سکتا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر لکھا ہوا قرآن ہو یا سعودی عرب میں لکھا ہوا قرآن ہو، ایون امریکہ کا ہو یا کینیڈا کا ہو، اس کے اندر آپ کو عربی عبارت کے اندر حتیٰ کہ اس کے زیر زبروں کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ملے گی۔ جو سورہ فاتحہ جن زیر زبر کے ساتھ پاکستان میں لکھی ہوگی وہی سعودی عرب کے اندر بھی لکھی ہوگی۔ چوتھی بات ایمان میں سے کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں ان سب کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ان پر بھی ایمان لے کر آنا، اور جتنے رسول آئے ان پر بھی ایمان لے کر آنا۔ اب نبی اور رسول میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ نبی اسے کہتے ہیں، نبی انہیں کہتے ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے کوئی کتاب نازل کی ہو، جیسے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو اسی طریقے سے جن رسولوں کے اوپر، جن نبیوں کے اوپر کوئی مصحف یا کوئی کتاب نازل کی گئی اس کو رسول کہتے ہیں، اور جو انبیاء علیہ السلام انہی رسولوں کی پیروی کرتے ہوئے اسی کتاب کو آگے لے کے چلتے ہیں، اسی کتاب سے پڑھ کے مسئلے سکھاتے ہیں، اسی شریعت کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کو نبی کہتے ہیں۔ تو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، اور
جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اس دنیا کے اندر، ان سب نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم سب لا الہ الا اللہ کہہ دو اور فلاح پا جاؤ۔ ایمان کی بنیادی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ قیامت کے دن کے اوپر یقین لے کر آئیں کہ ایک دن ایسا آئے گا، دا ڈے آف ججمنٹ، جہاں میں نے جو بھی بات کہی ہوگی میں نے اس کا اللہ رب العزت کو جواب دینا ہوگا۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں کہ بھئی وہ پینسل میری اس نے اٹھائی تھی، یا میں نے پنکھا نہیں چلایا، یا مجھ سے گلاس نہیں ٹوٹا، یا ابو اس وقت گھر پر نہیں ہے، تو حالانکہ وہ گھر پر ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے جھوٹوں کو مجھے اللہ رب العزت کے سامنے بیان کرنا ہوگا کہ میں نے سچی بات کہی تھی یا جھوٹی، اور جھوٹوں پر اللہ رب العزت جھوٹوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو آج سے ہم تیار کر لیں کہ ہم نے جھوٹ بھی نہیں بولنا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی باتوں میں بنیادی باتوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے پوری زندگی کے اندر پہلے دن سے لے کر جو آخری دن تک جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے ان سب کا ہم نے جواب دینا ہے۔ لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اب تک ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ہم ان پر توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت ہمارے سے پرانے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اب آپ کا نامہ اعمال دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ جو بھی سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ رب العزت اس کے پریویس گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اس کے لیے جو زندگی ہوگی آگے والی زندگی اس کے اندر اس نے بالکل صحیح طریقے سے چلنا ہوگا، اور پھر دوبارہ غلطی ہو جائے تو پھر دوبارہ ہم نے توبہ کر لینی ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو چھٹی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت، آپ نے ایگزامس کے لیے بہت زیادہ محنت کی، لیکن کیا ہوا کہ آپ پیپر والے دن آپ کے سر میں درد ہو گیا، آپ اچھی طریقے سے پیپر نہیں کر سکے، اور آپ کے مارکس آنے چاہیے تھے 99.9، لیکن آپ کے مارکس آ گئے 80، 81، 82۔ آپ کا کلاس رینک آتا تھا 1، آپ کا کلاس رینک لیکن آیا اس دفعہ 10، 11، 12، 13۔ تو آپ نے اپنی طرف سے محنت کر لی، اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں جو ہوں اس دفعہ 11 نمبر پہ آؤں گا یا 12 نمبر پہ آؤں گا، میں محنت کروں گا، لیکن اس دفعہ میں جو ہے نا اپنی جو ہے وہ اتنی اچھی کارکردگی ایگزامس میں نہیں دے سکوں گا، کیونکہ کوئی بھی ایک پیپر آپ کی جو ہے وہ فیوچر کو ڈیسائیڈ نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت کی مدد ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ نے فیوچر کے اندر اپنی مرضی کا انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس سے فائدہ آپ کو ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں ہونے والے ہر اچھے اور برے معاملے کو اپنی طرف سے محنت کرنے کے بعد، یعنی کہ اپنی پریپریشن پوری کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا ہے۔ یا اللہ میرے ذمہ محنت کرنا تھا، میں نے محنت کر لی، اب آپ اس کا صلہ دینے والے ہیں، اور اگر مجھے مل جاتا ہے اس کا صلہ تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو اللہ رب العزت آپ نے میرے لیے اس سے بہتر کچھ سوچا ہوا ہوگا۔ آخری بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاس لوٹ جانا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا اپنی عبادت کے لیے اور حلال طریقے سے زندگی کو گزارنے کے لیے۔ اب اس نے ایک دن ایسا آنا ہے کہ اس دنیا سے پوچھ کر اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور آخرت کی ابدی زندگی کی طرف نکل جانا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو ایمان کی جو بنیادی باتیں تھیں وہ ساری کی ساری سمجھا دی ہیں، بہت بریفلی سمجھائی ہیں۔ اب میں آپ کو نیکسٹ جو آپ کی ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں آپ کو ورک شیٹ سمجھاؤں گا، ان ورک شیٹ کو آپ نے اپنی کاپی پر اتار لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ گھر پہ رہیے، سیف رہیے، اللہ حافظ۔